السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول کرمارا کے 8ویں حصے کے ساتھ، جو کہ دلچسپ واقعات، طنز و مزاح اور فائٹنگ سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ٹائیگر، جوزف اور جوانا اس وقت راجستھان کے صحرائی علاقے پشوٹا میں موجود تھے۔ وہ تینوں بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچے تھے۔ چونکہ وہ طویل سفر کرتے ہوئے آئے تھے، اس لیے ٹائیگر نے اس علاقے کی ایک سرائے میں 3 کمرے حاصل کر لیے تھے۔ ٹائیگر نے کافرستان میں ٹورسٹ کی حیثیت سے آنے کے لیے اپنے، جوزف اور جوانا کے کاغذات بنوائے تھے، اور اس کے لیے ظاہرہ انہوں نے میک اپ کیا تھا تاکہ انہیں کوئی دقت نہ ہو۔ ٹورسٹ کی حیثیت سے انہیں آسانی سے کافرستان آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ کافرستانی دارالحکومت پہنچ کر انہوں نے پہلے ایک سادہ اور سستے سے ہوٹل میں قیام کیا، اور پھر وہ سیر و سیاحت کرنے کی غرض سے دوسرے شہر پہنچ گئے جہاں سے راجستھان کا صحرائی علاقہ شروع ہوتا تھا۔ چونکہ راجستھان کے علاقے میں کدی خطرات کے بھرمار تھی اور دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے رہتے تھے، اس لیے ان کے لیے اس طرف آنے پر بھلا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس وقت وہ تینوں ایک کمرے میں موجود تھے۔ ٹائیگر نے سامنے میز پر ایک نقشہ پھیلایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پینسل تھی جسے وہ راجستھان کے مختلف علاقوں پر نشانہ لگا رہا تھا۔ یہاں سے بھورا کا علاقہ تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ راستے میں کچھ چھوٹے موٹے گاؤں اور قصبے تھے۔ انہیں قصبوں اور گاؤں سے ہوتے ہوئے اس پہاڑی علاقے کی طرف جانا تھا جہاں بھوارا کا علاقہ موجود تھا۔ آگے راستہ بےحد دشوار گزار اور خطرناک ہے۔ ہر طرف صحرا پھیلا ہوا ہے جہاں تیز تپتی ہوئی ریت اور آسمان پر جلتا ہوا سورج موجود ہے۔ اگر ہم نے دن کے وقت سفر کیا تو ہم آسانی سے سفر نہیں کر سکیں گے، ٹائیگر نے نقشہ دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ کہ صحرا میں نخلستان یا انسانی آبادیاں کتنے فاصلے پر موجود ہیں؟ جوزف نے پوچھا۔ نقشے مطابق ہر 300-325 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی نہ کوئی نخلستان موجود ہے، اور انہی جگہوں پر آبادیاں ہیں، کہیں کم اور کہیں زیادہ، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آبادی سے نکل کر ہمیں دوسری بات تک جانے کے لیے کم از کم 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، جوزف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، ٹائیگر نے کہا۔ اور بھوارا کا علاقہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ اس کے لیے ہمیں کم از کم 600 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا۔ شمال کی جانب صحرا بھی ہے اور چٹیل پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ بھی، اور سفر کرنے کے لیے ہم 300 کلومیٹر تک تو جیپوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ کافرستانی علاقے سے 300 کلومیٹر دور تک صحرا میں اونچی اور پختہ سڑکیں بنائی گئی ہیں، لیکن اس سے آگے سڑک ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کا سفر یا تو ہمیں پیدل طے کرنا پڑے گا یا پھر اونٹوں پر، ٹائیگر نے کہا۔ اس طرح تو ہمیں مطلوبہ مقام تک پہنچتے پہنچتے کئی روز لگ جائیں گے، جوانا نے کہا۔ ہاں، جیپوں سے 300 کلومیٹر کا سفر تو ایک میں پورا ہو جائے گا، لیکن آگے کے سفر کے 6 روز لگ سکتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس طرح تو 7 دن ہمارے سفر میں ہی پورے ہو جائیں گے، جوزف نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، 2 دن پہلے ہی گزر چکے ہیں۔ سر قطب شاہ صاحب کے کہنے کے مطابق عمران صاحب کے پاس زندہ رہنے کے لیے 7 دنوں کا وقت ہے۔ اب ان 7 دنوں میں سے 5 دن باقی رہ گئے ہیں، اور ہمیں منزل تک پہنچنے کے لیے کم از کم مزید 6 روز کا سفر کرنا ہوگا، جوزف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا یہ سفر کسی طرح سے کم نہیں ہو سکتا؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم 1 یا 2 دنوں میں بھوارا کے مقام پر پہنچ جائیں، جوانا نے کہا۔ اس کا تو ایک ہی راستہ ہے، ٹائیگر نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ کون سا راستہ؟ جوزف نے پوچھا۔ ہوائی سفر، ٹائیگر نے کہا تو جوزف اور جوانا چونک پڑے۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ ہیلی کاپٹر؟ جوزف نے کہا۔ ہاں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہم یہ فاصلہ جلد سے جلد طے کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ٹائیگر نے کہا۔ کیا ہیلی کاپٹر ضروری ہے؟ ہم کسی طیارے سے اس علاقے تک پہنچ کر پیراشوٹ کے ذریعے لینڈنگ نہیں کر سکتے؟ جوانا نے کہا تو وہ دونوں اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ پیراشوٹ سے لینڈنگ؟ کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں کسی طیارے کی ضرورت پڑے گی، ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ جب ہم راجستھان کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے راجستھان کے ایک حصے میں ایک بیس کیمپ، اور بیس کیمپ میں فوجی ایئر بیس دیکھا تھا جہاں ہیلی کاپٹروں کے ساتھ 2 C-130 طیارے بھی موجود تھے۔ اگر ہمیں وہاں سے ہیلی کاپٹر یا کوئی C-31 طیارہ مل جائے تو ہم جلد سے جلد بھوارا کے علاقے میں پہنچ سکتے ہیں، جوانا نے کہا۔ ایئر بیس تو میں نے بھی دیکھا تھا، لیکن وہاں تو سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، ہم وہاں داخل کیسے ہوں گے؟ جوزف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہمیں سخت انتظامات اور سیکیورٹی کو توڑ کر ایئر بیس میں داخل ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ ہمارا مقررہ وقت تک بھوارا کے علاقے میں پہنچنا ناممکن ہے، جوانا نے کہا۔ جوانا ٹھیک کہہ رہا ہے جوزف، اگر ہمیں جلد سے جلد بھوارا کے علاقے میں پہنچنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ سب کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہم مطلوبہ وقت میں بھوارا کے علاقے میں نہ پہنچ سکیں گے اور باس کی زندگی کے لیے خطرات بڑھتے جائیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، جوزف نے کہا۔ تو پھر ہمیں سب کچھ بھول کر اس ایئر بیس پر توجہ دینی چاہیے، ہمارے لیے وہاں سے ہیلی کاپٹر یا پھر C-13 طیارہ حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، جوانا نے کہا۔
ठीक है, टाइगर ने कहा। अभी एक बार फिर नक्शा दिखने लगा। एबेस वहां से 120 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है। एबेस से 10 किलोमीटर के फासले पर हंजोड़ा का इलाका है। हमें वहां जाना होगा। वहां जाकर हम एयरबेस के बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे और फिर एयरबेस में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। अगर हम C-13 हथियारे या किसी हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए तो फिर कोई हमें वहां से हेलीकॉप्टर या हथियारे में ले जाकर नहीं रोक सकेगा। टाइगर ने नक्शे का एक मुकाम पर उंगली रखते हुए कहा, तो ठीक है, हम जोड़ा चलते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले हमें अपने उंगली बदलने होंगे, क्योंकि इस तरफ आते हुए हम जिस चेक पोस्ट से आए थे वहां हमने यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर वाहवाला के इलाके में जाने का इंदराज कराया है। अगर हम इतनी जल्दी वापस गए तो इन्हें शक हो सकता है, जोसेफ ने कहा। हम चेकपोस्ट वाले रास्ते की तरफ जाने के बजाय मुतबादिल रास्ते इख्तियार करेंगे। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक नहरी रास्ता है, नया खुश्क है, इस तरफ कोई चेक पोस्ट नहीं है। अगर हम घूमकर इस इलाके से निकलेंगे तो हमें किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस इलाके से होते हुए हम आसानी से हंजोड़ा पहुंच जाएंगे, टाइगर ने कहा। ठीक है, तो फिर हमें मजीद वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। हम आज बल्कि अभी हंजोड़ा रवाना हो जाएंगे, जोसेफ ने कहा। तो वो दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। तो फिर अपना सामान समेटो, टाइगर ने कहा। हम सामान समेटते हैं, तुम किसी रेंट सर्विस से एक जीप हासिल कर लो। हो सके तो जीप की फुल पेमेंट कर देना, ताकि हमें यहाँ से निकलने में किसी वक्त का सामना ना करना पड़े, जोसेफ ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। टाइगर वहां से निकलकर जोसेफ और जॉना अपना सामान समेटने लगे। 1 घंटे के बाद टाइगर एक बड़ी फोर्ड जीप ले आया। इस वक्त तो जोसेफ और जॉना सामान उठाकर और होटल छोड़कर बाहर आ चुके थे। टाइगर की जीप लाते ही वो इस पर सवार हो गए और टाइगर ने जीप आगे बढ़ा दी। जीप किराए पर ली है या खरीदी है? जोसेफ ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। खरीद लाया हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर इतना मौका ना मिल सके कि जीप वापस की जा सके, टाइगर ने जवाब दिया। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। वो टाइगर के साथ सीट बेल्ट पर बैठा था, जबकि जॉना समेत अकबी सीट पर बैठे थे। टाइगर शहरी इलाके में मखसूस रफ्तार से जीप चलाता रहा। फिर शहरी हदूद से निकलते ही इसने जीप की रफ्तार बढ़ा दी। 15 किलोमीटर सड़क पर जीप दौड़ाने के बाद उसने जीप को कच्चे रास्ते पर डाल दिया। कच्चे रास्ते पर जीप की रफ्तार तेज न थी, लेकिन टाइगर उसे दौड़ाता रहा। चंद मिनट बाद वो एक खुश्क नहर के किनारे पर पहुंच गए। नहर काफी चौड़ी थी और शाम की तरह बल खाती हुई दूर तक जा रही थी। क्या हम जीप नहर से गुजार कर दूसरी तरफ ले जा सकते हैं? जोसेफ ने पूछा। दोनों अतराफ छोटे बड़े टेले फैले हुए हैं। इस तरफ से दूसरी तरफ जीप ले जाना मुश्किल है, लेकिन एक काम किया जा सकता है, टाइगर ने कहा। क्या? जोसेफ ने पूछा। हम जीप नहर में उतार देते हैं। वैसे भी हमें नहर के साथ सफर करना है। अगर हम नहर में सफर करेंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ से हम जीप दूसरी जानिब ले जा सके, टाइगर ने कहा। हाँ, ये मुनासिब रहेगा, वरना हमें जीप यहीं छोड़नी पड़ सकती है और पैदल सफर करना हमारे लिए दुश्वार साबित हो सकता है, चाना ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और जीप को नहर के साथ साथ आगे बढ़ाता ले गया और फिर एक मुकाम पर उसे निशीब की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाई दिया तो उसने जीप नहर में उतार दी। नहर की जमीनी खासी सख्त थी, इसलिए इसे जीप नहर में लाने और आगे ले जाने में वह किसी दिक्कत का सामना न करना पड़ा था। मजीद आधे घंटे की मुसाफत के बाद उन्हें नहर के दूसरे हिस्से में अमूदा रास्ता दिखाई दिया तो टाइगर ने जीप नहर से ऊपर चढ़ा दी और वो नहर के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। अब ठीक है, अब हम आगे का सफर आसानी से तय कर सकते हैं। इस तरफ ना तो कोई चेक पोस्ट है और ना कोई आबादी, टाइगर ने इतना बड़े लहजे में कहा। लेकिन यहाँ तो हर तरफ रेत ही रेत नजर आ रही है, जोसेफ ने जो मैदान में फैले हुए रेत की समुद्र की तरफ देखते हुए कहा। फिक्र की कोई बात नहीं है, ये जीप खसूसी तौर पर रेगिस्तान में चलने के काम आती है। हम इस रेत के इस समुद्र से निकल सकते हैं, टाइगर ने कहा। लेकिन जीप का ईंधन, अगर ईंधन खत्म हो गया तो? जॉना ने कहा। मैं ईंधन का एक कैन भरवा कर साथ ले आया हूँ, जो पिछली सीट के नीचे मौजूद है। मुझे यकीन है कि इतना ईंधन हमारे लिए इस रेगिस्तान से निकलने के लिए काफी रहेगा, टाइगर ने कहा। तो इस दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। आसमान पर सूरज इसके ऐन सर पर था, जो पूरी आबोताब से चमक रहा था। जीप की छत न थी, इसलिए वो डायरेक्ट इस धूप की जिद में आ रहे थे। तेज धूप होने की वजह से इन्हें अपने जिस्म सुलगते हुए महसूस हो रहे थे। इनके जिस्मों से पसीना धारों की शक्ल में निकल रहा था। वो पानी की बोतल अपने साथ लाए थे, लेकिन तेज धूप की वजह से बोतलों का पानी भी गर्म हो रहा था, जिसे पीने में इन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। रेत का समुद्र था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और नजदीक ना कोई दूसरा इंसान दिखाई दे रहा था और ना कि आबादी और ना कि नकलिस्तान। टाइगर के बगैर जीप दौड़ाता रहा। रास्ते में इन्होंने एक बार कैन में मौजूद पेट्रोल जीप में भरा और अपने सफर पर गामजन रहे। जीप की ड्राइविंग सीट पहले टाइगर के हाथ में थी, वो थक गया तो इसकी जगह जोसेफ ने ले ली और फिर 1 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद जीप की ड्राइविंग सीट पर जॉना आन बैठा। ये रास्ता तो शैतान की आंत की तरह तवील होता जा रहा है। तुम तो कह रहे थे कि हम इस रास्ते पर सफर करके 2 घंटे में हंजोड़ा पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें मुसलसल सफर करते हुए 3 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है और अभी तक हमें मंजिल का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा है, जॉन ने जीप ड्राइविंग करते हुए कहा। इस वक्त तक शाम हो चुकी थी और अब वहाँ तेज और जिस्म का झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई थी। मैं भी इस बात पर हैरान हो रहा हूँ, नक्शे के मुताबिक तो हंजोड़ा का रास्ता इस कदर तवील न था।
اب تو ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لگتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اب تو نقشہ دیکھ کر ہم یہ بھی نہیں پتہ لگا سکتے کہ ہم ریگستان کے کس حصے میں موجود ہیں اور ہمیں جڑا کس طرف سے جو جانا چاہیے، جوزف نے کہا۔ ہمیں مسلسل جب کی طرف سفر کرنا چاہیے، سورج ڈھل رہا ہے اور اسے ہم سمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کمپاس تو ہے نہیں کہ ہم اس سمت کا پتہ لگا سکیں، ٹائیگر نے کہا۔ اب ہمارے پاس اتنا ایندھن بھی باقی نہیں ہے کہ ہم 100-150 کلومیٹر تک سفر کر سکیں۔ جیپ میں جو ایندھن ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ 50 سے 60 کلومیٹر تک آگے لے جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جوان نے فیول میٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کا سفر ہم نے کس سے طے کرنا ہے، ٹائیگر نے کہا تو جوان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام تیزی سے ڈھل رہی تھی اور صحرا کی ریت دھوپیں جس طرح تیزی سے گرم ہوتی ہے ویسا شام ڈھلتے ہی اس ریت سے ٹھنڈی ہوا بھی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے انہیں تیز اور گرم ہوا کے جھونکے محسوس ہو رہے تھے، اب ہوا میں قدر ٹھنڈک آ گئی تھی، اس سے ان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ تھم گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد انہیں دور سے ٹیلے دکھائی دیے۔ یہ ریت کے ٹیلے تھے اور دور دور تک پھیلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ شاید اس طرف کوئی آبادی ہے، اس طرف چلو، ٹائیگر نے کہا تو جان نے ریت کے ٹیلوں کی طرف جیپ دوڑانی شروع کر دی۔ آدھے گھنٹے کی مزید مسافت کے بعد وہ رٹیلے ٹیلوں تک پہنچ گئے تھے۔ ریت کے اس ٹیلوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہوئے تھے۔ جان نے جیپ ایک ٹیلے کی طرف بڑھائی اور پھر وہ دوسری طرف آ گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے چہروں پر اطمینان آ گیا کہ ان کے سامنے ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ بستی میں حتی خیمے ہی خیمے دکھائی دے رہے تھے، یہاں پہ وہاں چند جھوپڑیاں تھیں اور وہاں خانہ بدوش قسم کے افراد دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے جگہ جگہ آگ جلا رکھی تھی اپنے علاقے کو روشن رکھ سکیں۔ یہ تو ہنجوڑا معلوم نہیں ہوتا، جوزف نے کہا۔ ہاں، ہنجوڑا میں کچے پکے مکانات ہیں، ایسی جھونپڑیاں اور خیمے نہیں ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر واقعی ہم راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلے، اب پتہ نہیں ہے یہ کون سا علاقہ اور ہم ہنجوڑا سے کتنی دور ہے، جوزف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ سب ان لوگوں سے پوچھ کر ہی پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں اور ہنجوڑا کہاں چھوڑ آئے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ جیپ میں اتنا فیول موجود تھا کہ وہ بستی تک پہنچ سکتے تھے، لیکن بستی تک پہنچتے ہی فیول ختم ہو گیا اور جیپ رک گئی۔ جیپ رکی، جھونپڑیوں اور خیموں سے بہت سے خانہ بدوش ہاتھوں میں کلہاڑیاں، بندوقیں اور تیز دھار چھڑے لے کر باہر آ گئے اور ایک قطار نما دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شاید انہیں لٹیرے سمجھ رہے تھے جنہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے انہوں نے ان کے سامنے انسانی دیوار بنا دی تھی۔ شاید یہ لوگ ہمیں لٹیرے سمجھ رہے ہیں، جوانا نے کہا۔ ہاں، تم دونوں یہیں رکو، میں ان سے بات کر کے آتا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور جیپ سے اتر آیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ انسانوں کی بنی ہوئی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ وہیں رک جاؤ، ان میں سے ایک آدمی نے چیختے ہوئے کہا تو ٹائیگر رک گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ٹائیگر نے اونچی آواز میں کہا۔ پہلے یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی اسلحہ ہے، اگر ہے تو اسے فوراً پھینک دو، اس آدمی نے کہا جس نے ٹائیگر کو روکنے کا کہا تھا۔ نہیں، میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری تلاشی لیں گے، اس آدمی نے کہا اور پھر اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو اشارہ کیا تو تیزی سے آگے بڑھے اور پھر ٹائیگر کے قریب آ کر وہ رک گئے اور پھر انہوں نے ٹائیگر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تلاشی لینے والے ایک آدمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے آگے لے آؤ، اس آدمی نے کہا۔ وہ اس علاقے کا مکھیا یا پھر سردار معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ان دونوں نے ٹائیگر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو ٹائیگر ان کی طرف بڑھایا۔ اسے اطمینان تھا کہ اگر ان کی جیپ کی تلاشی لی گئی تو بھی وہ اسلحہ برآمد نہ کر سکیں گے، کیونکہ ٹائیگر جو جیپ لایا تھا اس میں ایک خفیہ خانہ بنا ہوا تھا جس میں اس کے کہنے پر جوزف اور جوانا نے راستے میں ہی سارا اسلحہ چھپا دیا تھا۔ اب بتا، جوزف اور جوانا کے پاس ان کے مخصوص ریوالور موجود تھے جو اگر ان کے ہاتھ بھی لگ جائیں تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا۔ اب بتاؤ کون ہو تم، اب ہماری بستی میں کیوں آئے ہو، سردار نے ٹائیگر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم ہنجوڑا جا رہے تھے لیکن صحرائی راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ ہنجوڑا؟ وہ تو تم یہاں سے بہت دور چھوڑ آئے ہو، سردار نے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ کتنا دور، ٹائیگر نے پوچھا۔ یہاں سے مغرب کی طرف تقریباً 160 کلومیٹر دور، سردار نے کہا۔ او، یہ تو واقعی بہت دور ہے اور ہمارے پاس جیپ کا ایندھن بھی ختم ہو چکا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ایندھن کی پرواہ نہ کرو، ہمارے پاس جیپیں اور گاڑیاں تو نہیں ہیں، لیکن بہت سے بھولے بھٹکے لوگ اپنی گاڑیاں لے کر اس طرف آ نکلتے ہیں، اس سے ہم اپنے پاس وافر مقدار میں ہر قسم کا ایندھن رکھتے ہیں، اگر تم چاہو تو ہم سے ایندھن خرید سکتے ہو، سردار نے کہا تو ٹائیگر کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم تم سے ایندھن خریدنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم چونکہ مسلسل سفر کر کے تھک چکے ہیں، اسے اگر آپ اجازت دیں تو ہم آج کی رات بھی یہیں قیام رکھنا چاہتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں ضرور، ہم تمہارے لیے الگ سے خیمے لگا دیں گے، تم ایک تو کیا 2 راتیں بھی یہاں رک سکتے ہو، ہم تمہیں کھانا پینے کا سامان بھی دیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں الگ سے معاوضہ دینا پڑے گا، سردار نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں کو لے آؤ اور جاندر اندر جا کر ان کے لیے ایک بڑا خیمہ لگوا دو اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، سردار نے پہلے ٹائیگر اور پھر اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا تو اس آدمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سردار کے کہنے پر اس کے ساتھی تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے اور پھر وہ سب اپنے خیموں اور جھونپڑی میں چلے گئے۔
ٹائگر کے کہنے پر جوزف اور جوانا اپنا سامان اٹھا کر آ گئے۔ ٹائگر نے سرداروں کو نوٹوں کی ایک بڑی گڈی دے دی، جسے دیکھ کر سردار کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ نوٹوں کی گڈی نے اسے اس بات سے روک دیا تھا کہ جوزف اور جوانا اور اس کے پاس سامان کی تلاشی لیں۔ ان کے لیے الگ سے ایک خیمہ لگا دیا گیا اور انہیں کھانے پینے کا سامان بھی مہیا کر دیا گیا۔ کھانے کے بعد انہیں چائے دی گئی۔ وہ چائے پی کر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ٹائگر کو اپنے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بکھلا کر سیدھا ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ اس نے سر جھٹک کر اندھیرا دور کرنے کی کوشش کی، لیکن لا حاصل دوسرے لمحے وہ لہرایا اور خالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح گرتا چلا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات ابھری تھی کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ انہیں چائے میں کوئی نشیلی دوا دی گئی تھی، جس کے باعث ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے جوزف اور جوانا کو لڑکتے دیکھ لیا تھا۔ فرش پھٹا اور اس میں سے دھواں نکلا، اور اس کے ساتھ ہی دھواں نے بڑھیا لاچاری کا روپ دھار لیا۔ زمین کے پھٹنے کی آواز سن کر سردار بھوارا نے آنکھیں کھول دی اور وہ لاچاری کے نمودار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے لاچاری کو بلا کر ایک اہم کام سونپا تھا، جسے پورا کرنے کے لیے وہ گئی تھی۔ سردار بھوارا نے لاچاری سے کہا تھا کہ جب اس کا کام پورا ہو جائے گا تو وہ اسے بتانے کے لیے خود اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ اسے لاچاری اس وقت سردار بھوارا کے بلائے بغیر وہاں نمودار ہوئی تھی۔ کام پورا ہو گیا ہے آقا، لاچاری نے جھکے ہوئے جسم سے سر اٹھا کر سردار بھوارا کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت مشرف بھرے لہجے میں کہا۔ بہت خوب، کیا کر کے آئی ہو؟ مجھے تفصیل بتاؤ۔ اس کی بات سن کر سردار بھوارا نے مشرف بھرے لہجے میں کہا، آپ کے حکم پر میں نے ان تینوں کو پورے راجستھان کے صحراؤں میں تلاش کیا تھا آقا۔ وہ مجھے ایک جیپ میں سوار ملے۔ جیپ میں سوار ہو کر وہ ہنجوڑا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے وہاں جاتے ان کے لیے ہنجوڑا جانے والے راستے بند کر دیے اور انہیں صحرا میں مسلسل بھٹکاتی رہی، اور پھر میں نے انہیں جکاڑوں کی بستی میں جانے پر مجبور کر دیا، جہاں جکاڑے انسانی روپ میں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ جکاڑوں کی بستی میں پہنچے تو جکاڑوں کے سردار گوڈا نے ان کا استقبال کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے ہمدرد ہیں اور ان کے ہر ممکن مدد کریں گے۔ انہیں ہنجوڑا جانے کے لیے پیٹرول چاہیے تھا تاکہ وہ اس جیپ میں سفر کر سکیں۔ سردار گوڈا نے انہیں بتایا کہ ان کے پاس ہر قسم کا تیل وافر مقدار میں موجود ہے اور وہ انہیں بیچ سکتے ہیں۔ انہوں نے سردار گوڈا کو بڑے نوٹوں کی گڈی دی اور اسے درخواست کی کہ اگر وہ ان کے کھانے پینے اور رات گزارنے کا بندوبست کریں تو وہ معاوضہ دے سکتے ہیں۔ سردار گوڈا نے ان کی بات مان لی اور بستی میں ان کے لیے خاص طور پر ایک خیمہ تیار کرایا۔ انہیں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جکاڑوں تک انسانی انداز اپناتے ہوئے چائے بھی پیش کی، جس میں جکاڑوں نے چکاس بوٹی کا رس ملا دیا تھا اور جو بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ تھا۔ وہ چائے پیتے ہی وہاں بے ہوش ہو گئے۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی سردار گوڈا ان کے خیمے میں گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان تینوں کو مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے بندھوا لیا، اور پھر سردار گوڈا کے حکم پر ان تینوں کو بستی میں موجود ایک 1000 سالہ پرانے اور خشک کنویں میں پھینک دیا گیا ہے اور اس کنویں کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب وہ تینوں اس کنویں میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور وہ اسی حالت میں وہاں پڑے پڑے ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی لاشیں بھی وہیں گل سڑ جائیں گی۔ اگر انہیں ہوش آیا بھی تو وہ اس کنویں سے کسی صورت بھی نہیں نکل سکیں گے، کیونکہ کنواں ہر طرح سے مکمل طور پر بند ہے۔ لاچاری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بہت خوب، تم نے اور جگاڑوں نے میرے احکامات پر عمل کر کے انہیں موت کے منہ میں ہی پہنچا دیا۔ میرے پاس دوبارہ مہارشی کے معبد سے سیاہ پجاری آیا تھا۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں ان تینوں افراد کو کسی ہتھیار یا پھر کسی چائیں طاقت سے ہلاک نہ کروں اور نہ ہی ان پر کوئی کالا جادو چلاؤں، کیونکہ ان کے ساتھ جنگلوں کا شہزادہ جوزف بھی موجود ہے اور ان تینوں کے پاس چند ایسی تختیاں موجود ہیں جو ہر وقت ان کی جیبوں میں رہتی ہیں۔ ان تختیوں پر مقدس آیات لکھی ہوئی ہیں۔ جب تک ان کے پاس مقدس آیات والی تختیاں موجود ہیں، ان پر نہ تو میرا کوئی سحر اثر کر سکتا ہے اور نہ ہی میری کچھ شیطانی طاقت ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ سیاہ پجاری نے مجھے کہا کہ میں تمہاری اور چگاڑوں کی مدد لوں اور چگاڑوں کا عام انسان بنا کر بھیجوں تاکہ انہیں کسی طرح کا کسی نشہ آور دوا یا جڑی بوٹی سے بے ہوش کر سکیں، اور انہیں رسیوں سے باندھ کر ایسے کنویں میں پھینک دیا جائے جو صدیوں سے خشک اور ویران پڑا ہو۔ تم نے اس کنویں کو تلاش کیا اور میں نے جکاڑوں کو انسانی روپ میں اس کنویں کے پاس بھیج دیا تاکہ وہاں وہ ایک عارضی بستی بنا سکیں، اور پھر میں نے تمہیں یہ ذمہ داری سونپ دی کہ تم انہیں کس طرح سے بھٹکا کر اسے جکاڑوں کی بستی کی طرف لے جاؤ تاکہ اسے کھانے پینے کی کسی چیز میں نشیلی دوائیں بوٹی کا رس ملا کر بے ہوش کیا جائے اور پھر انہیں رسیوں سے باندھ کر اس صدیوں پرانے کنویں میں قید کر دیا جائے۔ سیاہ پجاری نے بتایا تھا کہ اس کی ہلاکت اسی طرح ممکن ہے، ورنہ کنویں میں پڑے رہیں۔ اسی صورت میں وہ میرے ہر حملے سے بچ نکلے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کنویں میں قید ہو چکے ہیں۔ تم نے اور جکاڑوں نے مل کر کنویں کا منہ بند کر دیا ہے۔ اب وہ اس کنویں سے کسی صورت بھی باہر نہیں نکل سکیں گے اور وہیں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ بہت خوب لاچاری، تم نے باقی کام کر دکھایا ہے۔ میں تم سے خوش ہوں، بے حد خوش، بے حد خوش۔ سردار بھوارا نے انتہائی مصرف بھرے لہجے میں کہا، لیکن میں خوش نہیں ہوا آقا۔ لاچاری نے کہا تو سردار بھوارا پر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم خوش کیوں نہیں ہو؟ وجہ؟
سردار بہار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے آپ سے درخواست کی تھی آقا کہ آپ ان تینوں کو میرے حوالے کر دیں۔ میں آپ سے اکثر انسانی خون پینے کی خواہش کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ان تینوں کے لیے بھی میں نے آپ سے خصوصی طور پر اجازت مانگی تھی کہ کم از کم آپ مجھے ان تینوں کا خون پینے کی اجازت دے دیں، لیکن آپ نے مجھے اسے بھی منع کر دیا۔ لاچاری نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں تمہیں ان تینوں کا خون پینے کی اجازت دے دیتا، لیکن لاچاری میں کیا کروں؟ وہ جیسے سیاہ پجاری نے کہا تھا کہ میرے لیے اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو سیاہ پجاری مجھ سے ناراض ہو جاتا اور اس کی ناراضگی شیطان کی ناراضگی ہوتی، جس کا میں کسی بھی صورت میں تحمل نہیں کر سکتا ہوں۔ سردار بھارا نے کہا، میں مانتی ہوں آقا، آپ سیاہ پجاری کے حکم کے ساتھ مجبور ہیں، اس لیے میں نے وہی کیا جو آپ مجھے کرنے کا کہا تھا، لیکن اب وہ کنویں میں قید ہیں۔ نہ صرف قید ہیں بلکہ رسیوں سے بندھے ہوئے اور بے ہوش ہیں۔ اب بھی آپ چاہیں تو مجھے ان کا خون پینے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ میں ان کا خون پی کر انہیں اور زیادہ لاغر اور کمزور کر دوں گی۔ وہ ہلنے جلنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے اور بہت جلد ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ میں آپ کے دشمنوں کو جلد سے جلد مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں آقا، لاچاری نے بڑی محنت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں اور سیاہ پجاری مجھ سے ناراض ہو جائے۔ سردار بھارا نے کہا، نہیں آقا، اب وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کی ہدایت کے مطابق وہ سب کیا ہے جس کا اس نے آپ کو حکم دیا تھا۔ اب تو وہ موت کے منہ میں پہنچ چکے ہوں گے، ان میں تو مزاحمت کی بھی ہمت نہ ہوگی۔ اس صورت میں اگر میں ان تینوں کا خون پی جاؤں گی تو بھلا سیاہ پجاری اور مہا شیطان کو کیا فرق پڑے گا؟ لاچاری نے کہا، لیکن تم ان کا خون کیوں پینا چاہتی ہو؟ ان سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ سردار بھائی نے کہا، اگر مجھے ان تینوں کا خون پینے کے لیے مل جائے تو میری زندگی کئی 100 سال بڑھ جائے گی آقا، اور میرا یہ بڑھایا بھی ختم ہو جائے گا اور میری کمر بھی سیدھی ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں میری طاقتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور میں آپ کی سب سے زیادہ طاقتور کنیز بن جاؤں گی، اور میرے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے قریب بھی نہ پھٹک سکے گی اور نہ کبھی کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے گا۔ بلکہ کسی کے دل میں آپ کے خلاف معمولی سی بغاوت کا خیال بھی پیدا ہوا تو مجھے فوراً اس کا علم ہو جائے گا اور میں جا کر ایک لمحے میں اس کا خاتمہ کر دوں گی۔ آپ کے اس علاقے کے لوگوں پر حکمرانی کا میعاد سینکڑوں سال بڑھ جائے گا۔ لاچاری نے کہا، اوہ واقعی، کیا یہ سب ممکن ہے؟ سردار بھار نے حیرت اور مسرت سے ملے جلے لہجے میں کہا، ہاں آقا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ لاچاری نے کہا، میں تم پر شک نہیں کر رہا اور نہ ہی مجھے اس بات کا گمان ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے تو بس سیاہ پجاری کی فکر ہے، وہ ناراض ہو گیا تو مہا شیطان مجھ سے کالے جادو کی ساری طاقتیں چھین لے گا۔ سردار بھائی نے کہا، اس بات کا میں آپ کو حلف دیتی ہوں آقا کہ آپ سیاہ پجاری کے مہا شیطان آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ لاچاری نے کہا، اگر تم حلف دیتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سردار بھارا نے کہا تو لاچاری کا چہرہ یکلک کھل اٹھا۔ او کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ میں اس کنویں میں جاؤں اور وہاں جا کر ان تینوں کا خون پی لوں؟ لاچاری نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم اس بات سے مطمئن ہو کہ ان تینوں کے خون پینے کی اجازت دینے پر سیاہ پجاری اور مہا شیطان مجھ سے ناراض نہیں ہوگا تو میں تمہیں ان کا خون پینے کی اجازت دیتا ہوں۔ لاچاری، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھے سیاہ پجاری اور مہا شیطان کے عطاب سے بچاؤ، ورنہ میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا اور میں کالے علم کے ماہر سے ایک عام انسان سے بن کر رہ جاؤں گا۔ سردار بھائی نے کہا، آپ فکر نہ کریں آقا، میں نے آپ کو حلف دیا ہے کہ سیاہ پجاری اور مہا شیطان آپ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ لاچاری نے کہا، تو ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر بھی پی لو ان کا خون۔ سردار بھارا نے کہا تو بڑھیا لاچاری فوراً دھویں میں تبدیل ہوئی اور زمین میں سمائی اور زمین میں سما کر غائب ہوتی چلی گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی زمین برابر ہو گئی۔ جیسے لاچاری زمین میں سما کر غائب ہوئی، اسی لمحے سردار بھارا کو زوردار جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ میرا دماغ کہاں کھویا ہوا ہے تھا اور کیا لاچاری کہاں غائب ہو گئی؟ سردار بھارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسی طرح سے وہ گہرے خیالوں میں کھویا ہوا ہو اور اسے بات کا علم ہی نہ ہوا ہو کہ لاچاری نے اسے کیا بات کی تھی اور وہ اچانک غائب کہاں ہو گئی تھی۔ حیرت ہے، میں نے تو لاچاری سے کہا تھا کہ وہ مجھے آ کر بتائے کہ اس نے اور جکاڑو نے میرے تینوں دشمنوں کو بے ہوش کر کے اور باندھ کے قدیم سخت خشک اور تاریک کنویں میں قید کیا ہے یا نہیں، اور اب وہ کس حال میں ہے، اور مجھے یہ سب بتائے بغیر غائب ہو گئی ہے۔ کیا چکر ہے یہ؟ سردار بھائی نے کہا۔ چلا میں وہ سوچتا رہا، پھر اسے سامنے والے دیوار کی طرف دیکھا، کچھ پڑھ کے دیوار کی طرف زور سے پھونک ماری، تیز گڑگڑاہٹ ہوئی اور دیوار میں دروازے نما خلا بن گیا۔ دروازہ کھلتے ہی دوسری طرف سے بھیڑی نما گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، ہاتانی میرے پاس آؤ۔ سردار بھائی نے دھانے کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک سایہ سا اچھل کر باہر آیا اور دوسرے لمحے اس کا سیاہ فام اور دبلی پتلی عورت ہاتانی کا روپ دھار لیا۔ حکم آقا، ہاتانی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سنو ہاتانی، مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران کے 3 ساتھی مجھے ہلاک کرنے کی غرض سے بھارا کے علاقے میں پہنچ رہے ہیں۔ ان سے مجھے خطرہ لاحق تھا، اس سے مجھے فوری طور پر انہیں ہلاک کرنے کا کہا گیا تھا، اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہیں کسی بھی صورت میں بھارا میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔
وہ کافستان پہنچ چکے تھے، کافستان کے راجستھانی علاقے سے بھوارا کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ میں پہلے ہی سوچا تھا کہ انہیں بھوارا تک پہنچنے سے روکنے کے لیے بلیک ہنٹرز کے چیف کرنل ہردیال سنگھ سے بات کروں اور اس کی فورس ان تینوں کے پیچھے لگا دوں، لیکن پھر میں طاقتوں نے بتایا کہ میں نے ایسا کیا تو وہ فورس کو چکما دے کر نکل سکتے ہیں، اس لیے میں نے فورس کو بجائے اپنی طاقتوں میں انہیں روکنے کی کوشش کی۔ مجھے مہاشیطان کے معبد کے سیاح پجاری نے بتایا ہے کہ اگر میں انہیں بھوارا میں پہنچنے سے روکنا چاہتا ہوں اور انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہوں تو ان پر براہ راست کالا جادو نہ کروں، بلکہ انہیں کسی طریقے سے چکما دے کر راجستھان کے سب سے قدیم، گہرے اور تاریک کنویں میں قید کرا دوں، جہاں سے وہ کسی بھی صورت میں نہ نکل سکیں اور بھوک پیاس سے وہیں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائیں۔ اس پر میں نے لاچاری اور جکاڑوں کی مدد سے ایک منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے میں نے لاچاری سے یہ معلوم کرایا کہ وہ تینوں افراد راجستھان کے کس علاقے میں موجود ہیں۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جیپ میں ہنجوڑا کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے ہنجوڑا سے دور ایک علاقے میں جکاڑوں کا انسانی روپ میں بھیج دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سب انسانی روپ میں وہاں ایسی بستی بنائے کہ اگر وہ وہاں پہنچے تو انہیں یہی معلوم ہو کہ وہ کسی پرانی بستی میں پہنچ گئے ہیں۔ لاچاری کو میں نے جیپ چلانے والوں کے دماغوں پر قبضہ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ ہنجوڑا کی طرف جانے کے بجائے راستہ بھٹکتے ہوئے جکاڑوں کی بستی میں پہنچ جائے۔ لاچاری نے ایسا ہی کیا اور اس نے ان تینوں کو راستہ بھٹکا کر جکاڑوں کی بستی میں پہنچا دیا، جہاں جکاڑے انسانی روپ میں تھے۔ انسانی روپ میں ہونے کی وجہ سے عمران کے تینوں ساتھی جکاڑوں کو نہ پہچان سکے۔ جکاڑوں نے ان تینوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا، انہیں رہنے کے لیے رہائش دی اور کھانا پینا بھی فراہم کیا، اور پھر انہیں چائے میں بے ہوشی کی جڑی بوٹی کا رس ملا کر بے ہوش کیا، اور پھر تینوں کو رسیوں سے باندھا اور وہاں موجود ایک قدیم تاریک اور گہرے کنویں میں پھینکا اور کنویں کو ہمیشہ کے ساتھ بند کر دیا۔ اب وہ تینوں اس کنویں میں بے ہوش اور بندھے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی لاشیں تک وہیں گل سڑ کر رہ جائیں گی۔ اس تفصیل میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے تمہیں عمران اور اس کے دوسرے ساتھیوں کی نگرانی کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کرو تاکہ وہ جیسے مقدم عبادگاہ سے باہر آئیں تو مجھے اس کی اطلاع دو اور میں جکاڑوں کو بھیج کر ان کا خاتمہ کرا سکوں، لیکن تم نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ اب جکاڑوں کو میں نے کالی دنیا سے بلایا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے یہاں آنے والے 3 افراد کا شکار کیا، اسی طرح وہ عمران اس کے باقی ساتھیوں کا بھی شکار کر سکیں۔ تو بتاؤ، کیا عمران اس کے ساتھی مقدس عبادگاہ سے باہر نکل آئے ہیں یا نہیں؟ سردار بوارے نے مسلسل سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، وہ ایک بار نہیں متعدد بار مقدس عبادگاہ سے باہر آئے ہیں، لیکن وہ جب بھی باہر آتے ہیں ان کے گرد روشنی کا ایک عجیب سا حالہ ہوتا ہے، ایسا حالہ جسے دیکھ کر میری آنکھیں جلنے لگتی ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ جاتا ہے، اور میں ان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے دھکے مار کر پیچھے دھکیل رہی ہو۔ میں نے جب اس کی وجہ معلوم کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک تو پاکیزہ رہتے ہیں اور دوسرا ان کے پاس ایسی تختیاں ہوتی ہیں جن پر مقدس کلام لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ باہر نکلتے مقدس کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے مجھے بے پناہ خوف محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں ابھی تک آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکی۔ اگر میں آپ کو بتا دیتی تو آپ ان کو ہلاک کرنے کے لیے جکاڑے بھیج دیتے، اور اگر جکاڑے وہاں پہنچ جاتے تو ان کے مقدس کلام پڑھنے اور ان کے پاس موجود مقدس کلام کے تختے کی وجہ سے فوراً جل کر بھسم ہو جاتے۔ میں اس موقع کے انتظار میں تھی کہ وہ کب اپنی جیبوں سے مقدس کتابیں نکالیں اور کب تک پاکیزہ رہیں، مقدس عبادگاہ سے باہر آئیں، لیکن ایسے ایک بار بھی نہیں ہوا ہے۔ ہاتھائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو انہوں نے کالے جادو سے بچنے کے لیے روحانی طاقت کا سہارا لے رکھا ہے، سردار بوار نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، اور وہ طاقتیں ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں جنہیں دیکھنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ اگر میری وجہ سے آپ بھی جکاڑا اور ان طاقتوں کا شکار بن گیا تو آپ کی طاقتوں میں نمایاں کمی آ جائے گی، اس لیے میں آپ کو ہمیشہ بتانے کے لیے نہیں آ رہی تھی، اور میرا آپ کو یہی مشورہ تھا کہ آپ انہیں ہلاک کرنے کے لیے کالی طاقتوں کا سہارا نہ لیں ورنہ آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہاتانی نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سردار بوار نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آقا، مقدس عبادگاہ میں ان کے ساتھ جو بزرگ ہے وہ بھی مہان ہے اور ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور جب تک وہ ان کی حفاظت کرے گا آپ کو کوئی بھی کالی طاقت ان تک نہ پہنچ سکے گی، بلکہ الٹا وہ فنا ہو جائے گی۔ ہاتانی نے کہا۔ اور تو پھر کیا میں انہیں بھول جاؤں، انہیں چھوڑ دوں، اس عمران کو بھی زندہ چھوڑ دوں جسے ہلاک کرنے کے لیے میں نے کرنل ہردیال سنگھ سے وعدہ کر رکھا ہے؟ سردار بوار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، آپ کو اس مہارشی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 روز کی بات ہے اور اس کے بعد وہ مہارشی خود بخود ہلاک ہو جائے گا۔ سلسلہ بدسور اس کے جسم میں ہے، اس کا بخار نہیں اتر رہا اور اس کا جسم بھی سیاہ پڑ چکا ہے۔ 2 روز بعد شیطانی ذریعت کو طاقت مل جائے گی اور وہ اس مہارشی کا دل کھا جائے گی، جس کے بعد مہارشی کسی بھی صورت میں زندہ نہیں بچ سکے گا۔ اس کی ہلاکت یقینی ہے آقا، ہاتانی نے کہا۔ او ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ باقی اب 2 دن باقی ہیں اور ان 2 دنوں میں عمران کو کسی بھی صورت میں تندرست نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے ہلاک کرنے کے لیے جو 3 افراد آئے تھے انہیں میں نے بھی موت کے منہ میں پہنچا دیا ہے، جہاں سے وہ کسی بھی صورت میں باہر نہیں آ سکتے۔ اب 2 روز کے بعد شیطانی ذریعت واقعی عمران کا دل کھانے کے لیے طاقت حاصل کر لے گی اور میرا کرنل ہردیال سنگھ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے گا اور میں اس کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا۔
یہ بھی میری ہی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی، سردار بھوا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، آپ کا مقصد مہارشی کو ہلاک کرنا تھا اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے آقا، اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ دوسرے افراد کو ہلاک کرنے کا خیال دل سے نکال دیں اور اپنی طاقتوں کی طرف توجہ دیں، وہاں شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور بس۔ حاتانی نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو حاتانی، میں صرف عمران کے ہلاک نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن تم نے میری ساری پریشانی دور کر دی ہے۔ مجھے صرف عمران کی موت سے سروکار تھا اور کسی سے نہیں، اور اب 2 دن بعد میری خواہش اور کرنل ہدیار سنگھ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے گا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سردار بھوارا نے کہا۔ ہاں آقا، حاتانی نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر ان کی نگرانی کرتی رہو، مجھے اب تم نے عمران کی ہلاکت کی خبر دینی ہے، جب تک تم مجھے عمران کی ہلاکت ہونے کی خبر نہیں دو گی میں بے چین اور پریشان رہوں گا، سردار بھوارا نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں آقا، میں جلدی آپ کو مہارشی کی ہلاکت کی خبر دوں گی، حاتانی نے کہا۔ پھر وہ مڑی اور دیوار پر طرف بڑھی اور دیوار کی طرف دوسری طرف چلی گئی، اس کی دوسری طرف جاتے ہی دیوار خود بخود برابر ہوتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سردار بھوارا نے سکون کا سانس لیا۔ لچاری، اس کے آنے کے بعد آخر مجھے ہوا کیا تھا؟ میں دماغ خالی کیوں ہو گیا تھا؟ میں نے اسے کیا کیا باتیں کی تھی اور مجھے کچھ بتائے بغیر خود واپس کیسے چلی گئی تھی؟ لچائی کا خیال آتے ہی سردار بھوارا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اسے یاد آ رہا تھا کہ لچائی نے اسے کیا کہا تھا اور اس نے اس کی باتوں کا کیا جواب دیا تھا۔ وہ سوچتا رہا، جب اسے کچھ یاد نہ آیا تو اسے سر جھٹک دیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے مخصوص پوجا میں مصروف ہو گیا۔ ٹائیگر کو ہوش آیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ رسیوں سے بری طرح سے بندھا ہوا ہے۔ ہوش میں آتے اس کے ذہن میں سابقہ مناظر کسی فلم کی طرح چلنا شروع ہو گئی۔ جب وہ جیپ میں ہنجوڑا جانے کے لیے روانہ ہوئے اور پھر راستہ بھٹک کر خانہ بدوشوں کی بستی میں واپس پہنچے تھے، خانہ بدوشوں نے ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہ کیا تھا، بلکہ انہوں نے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا تھا اور ان کے رہنے کے لیے ایک خیمہ بھی لگوا دیا تھا۔ خانہ بدوشوں کے سرداروں نے ٹائیگر سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے پاس وافر مقدار میں پیٹرول موجود ہے جو انہیں رقم کے عوض دے سکتے ہیں تاکہ وہ جیپ کا ٹینک فل کر سکیں۔ ٹائیگر کو بخوبی یاد تھا کہ آخر میں انہوں نے چائے کی پیالی کے اس کے بعد اس پر قنوتگی سے طاری ہو گئی تھی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جوزف اور جوانا کو بھی لڑکتے دیکھ لیا تھا اور اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرا تھا کہ ان خانہ بدوشوں نے ان سے دھوکہ کیا تھا اور یقیناً چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی جس کا انہیں پتہ تک نہ چل سکا تھا۔ تو یہ سب کچھ ان خانہ بدوشوں نے کیا ہے، لیکن کیوں؟ ان کی ہم سے کیا دشمنی تھی اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ ٹائیگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہم اس وقت ایک قدیم خشک گہرے اور انتہائی تاریک کنویں میں موجود ہیں۔ اچانک سے اندھیرے میں جوزف کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ تو تمہیں بھی ہوش آ گیا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، ابھی چند لمحے پہلے آیا ہے، اور جوانا بھی ہوش میں ہی ہے، ہم دونوں تمہارے ہوش میں آنے کے منتظر تھے، جوزف نے جواب دیا تو ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ تم نے کیا کہا ہے؟ ہم تاریک، خشک اور گہرے کنویں میں ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، جوزف نے کہا، یہاں تو انتہائی تاریکی ہے، پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ تاریک اور گہرا کنواں ہے اور وہ بھی پرانا؟ ٹائیگر نے کہا، یہاں ہلکی ہلکی بو پھیلی ہوئی ہے، ایسی بو عموماً پرانے اور گہرے کنویں میں ہوتی ہے جہاں پانی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایسے کنویں میں ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی اگ جاتی ہے جس کی بو گہرائی کی تہہ میں ہوتی ہے، جوزف نے جواب دیا۔ کیا تم دونوں آزاد ہو یا میری طرح رسی میں بندھے ہوئے ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہم دونوں بھی بندھے ہوئے ہیں، جوانا نے جواب دیا، لیکن ہمیں اس طرح سے باندھ کر اس کنویں میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ اور کیا یہ ان خانہ بدوشوں کا ہے کام جو ہماری خاطر مدارت کر رہے تھے؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، یہ انہی کا کام ہے، انہوں نے ہمیں چائے میں نشیلی دوا ملا کر دی تھی جس کا نہ کوئی ذائقہ تھا اور نہ بو اور نہ کوئی رنگ، جوزف نے جواب دیا۔ اوہ، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ان سے ہماری کیا دشمنی تھی؟ ٹائیگر نے کہا۔ وہ انسان نہیں تھے، جوزف نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ انسان نہیں تھے؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹائیگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے فادر جوشوا کی روح سے بات ہوئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر راستہ بھٹکا کر اس بستی کی طرف بھیجا گیا تھا جہاں کالی دلدل کے کالے جلاد انسانی روپ میں موجود تھے، اور انہوں نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے انسانی روپ دھار رکھا تھا اور آستی بستی بنائی ہوئی تھی۔ وہ ہمارے ہی منتظر تھے، ہم ہنجوڑا کی طرف جا رہے تھے لیکن ہمیں جان بوجھ کر راستے سے بھٹکایا گیا تاکہ ہم کالے جلاٹوں کی بستی میں پہنچ جائیں اور انہیں ہمیں بے ہوش کرنے، سیاہ رسیوں سے باندھنے اور اس کنویں میں پھینکنے کا موقع مل سکے، اور انہوں نے یہی سب کیا، جوزف نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فادر جوشوا کی روح کے کہنے کے مطابق یہ سارا منصوبہ اس کالے جادو کے ماہر سردار بھوارا کا تھا۔
وہ ہمیں کسی اور طریقے سے ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر صورت میں ہمیں اپنے علاقے میں آنے سے روکنا چاہتا تھا اور اسے خصوصی طور پر ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ہم پر ڈائریکٹ حملہ نہ کرے اور بلکہ ہمیں ایک ایسی جگہ پھنسا دے جہاں ہم اپنی موت آپ ہی مر جائیں۔ سردار بھار نے کالے علم کا سہارا لے کر ہمارے ذہن بھٹکائے اور ہمیں جان بوجھ کر ایسے علاقے میں پھینک دیا جہاں پر ان کی کالی طاقت انسانی روپ میں موجود تھی۔ ان کالی طاقتوں نے ہم سے انسانوں جیسا ہی سلوک کیا تھا، ہمیں کھانا کھلایا، چائے پلائی اور ہماری رہائش کا انتظام کیا۔ چونکہ سردار بھوارا نے میرے دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا، اس سے مجھے اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ جو ہماری مہمانداری کر رہے ہیں وہ انسان نہیں بلکہ شیطانی طاقتیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے ہمیں کھانے یا پھر چائے میں شاید نشہ اور بوٹی ملا کر دی تھی جس سے ہم بے ہوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے ہمیں بے ہوشی کی حالت میں لا کر اس قدیم گہرے اور تاریک کنویں میں پھینک دیا، اور پھر انہوں نے اس کنویں کے منہ پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ ہم اس کنویں سے کبھی نہ نکل سکیں اور یہی بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائیں۔ جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او تو یہ بات ہے، ٹائیگر نے ہونٹ بھینجتے ہوئے کہا۔ ہاں، انہوں نے ہمیں سیاہ رسیوں سے باندھ رکھا ہے تاکہ کوئی روحانی طاقت ہماری مدد کے لیے یہاں نہ آ سکے، اور پھر یہ سیاہ رسیاں ایسی ہیں جنہیں ہم لاکھ توڑنے کی کوشش کریں تو بھی یہ نہ ٹوٹیں گی کیونکہ یہ پر لگی ہوئی ہر گرہ پر سحر کیا گیا ہے، جوزف نے کہا۔ پھر تو ہم بری طرح پھنس گئے ہیں، جوانا نے کہا۔ ہاں، ہم بہت برے پھنس گئے ہیں، جوزف نے کہا۔ تو کیا اب یہاں سے اسی طرح پڑے رہیں گے؟ ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا اور ہم اس طرح بے بسی کی حالت میں یہاں ہی مر جائیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جوزف نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کوئی ہماری مدد کرنے آ سکتا ہے؟ یہ سب بتانے کے باوجود تمہیں یقین ہے کہ یہاں کوئی ہماری مدد کے لیے آ سکتا ہے؟ جوانا نے کہا۔ ہاں، فادر جوشوا ہماری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالے گا، ہم اس مصیبت سے بچ جائیں گے اور کنویں سے نکل سکیں گے، جوزف نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ تم کہہ رہی ہو کہ فادر جوشوا ایک روح ہے، روح بھلا ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ جوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سردار بھوارا ایک بہت بڑا طاقتور ساحر ہے، اس کے پاس کالے سحر کا کوئی کمی نہیں ہے، اس نے میرے دماغ پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور مجھے راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ وہ اگر ساحر ہے تو فادر جوشوا بھی اپنے زمانے میں مہان وچ ڈاکٹر تھے۔ کالے سحر کے ساتھ ساتھ وہ سرخ سحر کا بھی ماہر تھا، اس کے پاس ہر سحر کا توڑ ہوتا تھا، وہ یقیناً بڑی ہماری مدد کریں گے، جوزف نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تمہیں فادر جوشوا کی روح کرے گی کیا؟ وہ ہمیں یہاں سے کیسے نکالے گی؟ جوان نے سر چٹکتے ہوئے کہا۔ ماورائے معاملات میں وہ جوزف ساتھ کئی بار کام کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے جوزف کی یہ ساری باتیں بے حد عجیب اور ناقابل یقین لگتی تھیں۔ جوزف کی ایسی باتیں سن کر اسے کوفتی ہونا محسوس ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جوزف سے سوال پر سوال ہی کرتا رہتا تھا۔ فادر جوشوا نے مجھے بتایا ہے کہ جس طرح سے سردار بھوارا نے ہمارے دماغوں پر قبضہ کر لیا ہے، ہمیں راستے سے بھٹکایا تھا، اسی طرح فادر جوشوا کی روح نے سردار بھوارا کے دماغ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اور سردار بھوارا کو اور مجبور کر دے گا تو وہ خود ہی ہمارا یہاں سے نکلنے کا انتظام کرے گا، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر اور جوانا چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سحر نے ہمیں اس طرح سے پھنسایا ہوا ہو وہی ہمیں وہاں سے نجات بھی دلائے گا، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، بس دیکھتے جاؤ تم، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اس لمحے انہیں زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لمحے زمین کی لرزش تیز ہو گئی اور اب زمین سے باقاعدہ گڑگڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ دوسرے لمحے انہوں نے کنویں کی دیواروں کی مٹی کو خود پر گرتے ہوئے محسوس کیا، اور یہ مٹی گر رہی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اسی لمحے اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، اس کے سر پر کوئی پتھر زور سے ٹکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی چیخ سن کر جوزف نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میرے سر پر پتھر گرا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اسی لمحے جوانا بھی چیخ پڑا، اس کے سر پر پتھر لگا تھا۔ پھر یکلگ وہ دونوں بری طرح سے چیخنا شروع ہو گئے، ان پر مسلسل پتھر گر رہے تھے، جبکہ جوزف خاموش بیٹھا تھا کیونکہ اس میں مٹی تو گر ہی رہی تھی لیکن کوئی پتھر نہیں گر رہا تھا۔ کچھ کرو جوزف، پتھروں نے ہمیں بری طرح سے زخمی کر دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کنویں کی دیواروں سے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر ہم پر برس رہے ہوں، ٹائیگر نے چیختے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں؟ جوزف نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کچھ دیر میں ٹائیگر اور جوانا کی چیخیں تیز ہو گئیں، ان کی چیخیں سن کر جوزف پریشان ہو گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے جوانا اور ٹائیگر دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن نیچے گرنے والے پتھر کے دھماکے اور ان دونوں کی چیخیں وہ سن سکتا تھا۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم پر بندھی ہوئی سیاہ رسیاں یکلگ ڈھیلی ہو گئی ہوں۔ اسے زور لگایا تو دوسرے لمحے اس کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی کھل گئی، جیسے اس کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی کھلی وہ فوراً حرکت میں آ گیا، اور پھر چند ہی لمحوں میں اس نے اپنے جسم پر بندھی ہوئی رسیوں سے نجات حاصل کر لی۔
رسیوں سے آزاد ہوتے ہی وہ یکلک اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم دونوں ٹھیک ہو؟ جوزف نے بے چینی کے عالم میں جوانا اور ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن وہ دونوں شاید بے ہوش ہو چکے تھے، اس سے انہوں نے جوزف کی بات کا جواب نہ دیا۔ جوزف تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں سے اسے ٹائیگر اور جوانا کی چیخوں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اسے ہاتھ بڑھا کر جوانا اور ٹائیگر کو ٹٹولا تو اس نے بے اختیار ہورن بھیج دیے، کیونکہ جوانا اور ٹائیگر پر چھوٹے بڑے بے شمار پتھر گرے ہوئے تھے اور وہ دونوں جیسے ان پتھروں کے نیچے دب گئے تھے۔ جوزف نے جلدی جلدی ان پر سے پتھر ہٹائے اور انہیں پتھروں کے نیچے سے نکال لیا۔ اس سے پہلے ٹائیگر اور پھر جوانا کے جسم پر بندھی ہوئی سیاہ رسیاں کھول دیں۔ جوانا اور ٹائیگر کے جسم سے رسیاں کھولتے ہی ان کے دونوں ہاتھ الجھے مواد سے بھر گئے تھے، جسے محسوس کر کے جوزف کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ خون ہے، اور ظاہر ہے یہ خون ٹائیگر اور جوانا کا ہی تھا جن پر متسلسل کے ساتھ پتھر برسے تھے۔ جوزف کو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ پتھر صرف جوانا اور ٹائیگر پر ہی کیوں برسے تھے، ان میں سے ایک بھی پتھر اس پر نہ گرا تھا۔ جوانا ٹائیگر ہوش میں آؤ، جوانا ٹائیگر، جوزف نے ان کی رسیاں کھول کر انہیں بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں کو ہوش نہ آیا۔ جوزف چند لمحے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا، پھر اسے خیال تو آیا کہ اس نے پہلے اپنی جیبوں کی تلاشی لی، لیکن اس کی ساری جیبیں خالی تھیں۔ خانہ بدوشوں کے روپ میں موجود شیطانی طاقتوں نے ان کی جیبوں سے سب کچھ نکال لیا تھا۔ اسے جوانا اور ٹائیگر کی تلاشی لی لیکن اس کی جیبیں خالی تھیں۔ اب میں کیا کروں؟ وہ تو شدید زخمی ہو گئے ہوئے ہیں اور بے ہوش ہیں، میں ان کی مدد کیسے کروں؟ جوانا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہاں اس قدر گھم اندھیرا تھا کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر وہ تیزی سے دونوں ہاتھ آگے کر کے آگے بڑھا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ کنویں کے ایک دیوار سے ٹکرائے، وہ رکا اور اس دیوار کو چیک کرنے لگا۔ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور اس پر چھوٹے بڑے پتھر ابھرے ہوئے تھے۔ اس نے چاروں طرف کی دیواروں کو چیک کیا، پھر اس نے وہ پتھروں سے ہاتھ رکھا اور اپنا جسم اوپر اٹھانے لگا۔ اوپر اٹھتے ہی اس نے دونوں پیر دیوار کے دوسرے پتھروں پر جما لیے۔ اوپر آتے اس نے مزید اوپر جانے کے لیے پتھر پکڑے اور پھر ان پر ہاتھ پاؤں جماتا ہوا اوپر چڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی اوپر گیا تھا کہ اچانک اس نے اوپر سے تیز روشنی گھومتے ہوئے نیچے گرتے دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ روشنی تیزی سے گھومتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ جوزف چند لمحے دیکھتا رہا، پھر اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ٹارچ؟ یہ تو ٹارچ ہے جو کسی نے کنویں کے اوپر سے نیچے پھینکی ہے، جوزف نے کہا۔ ابھی وہ ٹارچ کے نیچے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں جلتی ہوئی ٹارچ نیچے آ گئی۔ ٹارچ جیسے ہی جوانا کے قریب سے گزری، جوزف نے یکلک جھمٹا مارا اور ٹارچ کو نیچے گرنے سے پہلے ہی دبوچ دیا۔ اسی لمحے اسے ایک اور ٹارچ اوپر سے نیچے گرتی ہوئی دکھائی دی۔ جوزف نے ٹارچ کی روشنی نیچے ڈالی تو یہ دیکھ کر اس نے بے اختیار بھینچ لیے ہونٹ کہ جوانا اور ٹائیگر کے جسم خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے قریب پتھروں کا ڈھیر پڑا ہے جس کے نیچے سے جوزف نے انہیں نکالا تھا۔ جوزف نے چھلانگ لگائی اور فوراً نیچے آ گیا۔ اس لمحے دوسری ٹارچ بھی روشنی بکھیرتی اور گھومتی ہوئی نیچے آ گئی۔ جوزف نے دوسری ٹارچ اٹھائی اور پھر اسے دونوں ٹارچوں کو اوپر کیا تو یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ کام کر رہ گیا کہ کنویں میں اس قدر گہرا تھا کہ اس سے تیز ٹارچ کی روشنی کی شعاعیں اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، لیکن اس کنویں کا دہانہ کوئی کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کنویں کی دیواریں سیاہ رنگ کی تھیں اور واقعی اس پر پتھر اور اس انداز میں ابھرے اور اندر کی طرف دبے ہوئے تھے کہ اگر جوزف کوشش کرتا تو ان پر ہاتھ اور پیر جماتے ہوئے اوپر جا سکتا تھا، لیکن اس کنویں کے دہانے تک پہنچنے کتنی بلندی پر جانا تھا اس کا اسے کوئی اندازہ نہ ہو رہا تھا۔ اسی لمحے اسے کنویں سے انتہائی کربناک اور تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ کس عورت کی چیخ کی آواز تھی؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کنویں میں اس کے علاوہ کوئی عورت بھی موجود تھی اور اس آگ میں زندہ جلائے جا رہے ہو۔ چیخ اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ ایک لمحے کے لیے جوزف بھی تھرا کر رہ گیا۔ تم دونوں لڑکیاں میری بات سنو۔ اچانک جولیا نے سید قطب شاہ صاحب کی آواز سنی تو وہ سب چونک کر اس طرف دیکھنے لگے جہاں سید قطب شاہ صاحب بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ہم، جولیا نے کہا۔ ہاں، سید قطب شاہ صاحب نے کہا۔ ان کے چہرے پر بے حد جلال اور غصے کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ جولیا نے اسبات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ثالیہ بھی اٹھی اور وہ عمران کے پاس سے ہوتے ہوئے قطب شاہ صاحب کی طرف بڑھے۔ بیٹھ جاؤ، سید قطب شاہ صاحب نے کہا تو وہ دونوں ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ باقی سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے۔ فرمائے، جولیا نے کہا۔ میں تمہارے جن 3 ساتھیوں کو سردار بحیرہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، ان میں سے 2 بری طرح سے زخمی ہو گئے ہیں، سید قطب شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو ان کی بات سن کر نہ صرف جولیا اور ثالیہ بلکہ فاصلے پر بیٹھے ہوئے باقی افراد بھی بری طرح سے چونک پڑے، کیونکہ انہوں نے سید قطب شاہ صاحب کی بات سن لی تھی۔ اوہ، کیا ہوا انہیں؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ صدر اور باقی سب بھی فوراً عمران کے پاس سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئے۔ سردار بحیرہ نے ان کے خلاف سازش کی تھی اور ان پر کالا سحر چلایا تھا۔
سید قطب شاہ صاحب نے کہا، اور پھر انہوں نے اس سب کو بتانا شروع کر دیا، ٹائیگر، جوزف اور جوانا کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ وہ سب قدیم، گہرے اور انتہائی تاریک کنویں میں قید ہیں اور زخمی ہیں۔ وہ زندہ تو ہیں شاہ صاحب؟ سوال نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہاں، وہ زندہ ہیں، لیکن اگر انہیں جلد سے جلد اس کنویں سے نکال کر یہاں نہ لایا گیا تو وہ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں، سید قطب شاہ صاحب نے کہا۔ اور نہیں تو اس کنویں سے اب کون نکالے گا؟ جولے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم دونوں، سید قطب شاہ صاحب نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ ہم دونوں؟ کیا مطلب؟ جولے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، سب بھی حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہاں، اب مجھے تم دونوں کو وہاں بھیجنا پڑے گا، دونوں زخمیوں کو مجھے یہاں واپس لانا پڑے گا، اور اس کی جگہ تم دونوں کو سردار بارہ کو ہلاک کرنے میں جوزف کی مدد کرنی پڑے گی، سید قطب شاہ صاحب نے کہا۔ لیکن اگر ہم وہاں گئے تو ہمیں وہاں پہنچنے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ عمران کی زندگی بچانے کے لیے صرف 7 دن تھے، جبکہ ان میں سے اب 4 روز گزر چکے ہیں۔ آج 5 دن ہیں، اور 2 دن میں بھلا ہم وہاں کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ چولے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس چونکہ وقت کی کمی ہے، اس لیے مجھے اب تم دونوں کو وہاں بھیجنے کے لیے راستہ کھولنا پڑے گا، سید قطب شاہ صاحب نے کہا۔ کیسا راستہ؟ ان سب نے چونک کر کہا۔ ایک ایسا راستہ جو قدرت کا پیدا کرتا ہے۔ اس راستے کے ذریعے تم دونوں قدرت کی مدد سے ٹھیک اس کنویں تک پہنچ جاؤ گی جہاں وہ تینوں قید ہیں۔ اس راستے سے جاتے ہوئے تمہیں نہ تو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی راستے کی طوالت تمہارے آڑے آئے گی۔ اس راستے تم سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ پیدا کر چل کر چند منٹوں میں عبور کر سکو گے اور جوزف تک پہنچ جاؤ گے، سید قطب شاہ صاحب نے کہا۔ لیکن وہ راستہ کہاں ہے اور وہاں سے گزریں گے کیسے؟ سوالے نے کہا۔ میں لے جاؤں گا تمہیں اس راستے کی طرف، اور تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں وہ راستہ کیسے عبور کرنا ہے۔ چاہے یہ آفاتی راستہ ہے، اس لیے تمہیں وہاں باوضو ہو کر جانا ہے۔ اسے جاؤ اور وضو جا کر کرو، پھر میں تمہیں اس راستے تک پہنچا دوں گا، سید قطب شاہ صاحب نے کہا تو وہ دونوں اسبات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وضو کر کے واپس آ گئی تو سید قطب شاہ صاحب انہیں لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر وہ انہیں مسجد لے کر احاطے میں آ گئے۔ مسجد کے احاطے میں داخل ہو کر وہ مسجد کے کنارے پر موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں انہیں لے آئے جہاں پر کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا؟ یہاں تو کاٹ کباڑ ہے، سالہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ کاٹ کباڑ ہے، لیکن میں یہیں سے تمہیں روانہ کروں گا، سید قطب شاہ صاحب نے کہا تو ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سامنے دیوار میں ایک لکڑی کا دروازہ تھا جو بے حد سالخوردہ دکھائی دے رہا تھا۔ دروازے کے تختے اور کیوار لٹک رہے تھے، اور ان تختوں کی حالت ایسی تھی جیسے انہیں دیمک مکمل طور پر اندر سے چاٹ کر کھوکھلے کر چکی ہوں۔ سید قطب شاہ صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دھیمی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک تو وہ پڑھتے رہے، پھر انہوں نے پہلے دروازے کی طرف منہ کر کے پھونک ماری، اور پھر جولیا اور سالیہ کی طرف ایک ایک پھونک مار کر دم کر دیا۔ اب یہ دروازہ کھولو اور اس کی دوسری طرف چلی جاؤ، سید قطب شاہ صاحب نے جولیا اور سالیہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس دروازے کے پیچھے؟ جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کھول کر دیکھ لو، سید قطب شاہ صاحب نے کہا تو جولیا اور سالیہ نے اسبات میں سر ہلائے اور دروازے کے نزدیک آ گئیں۔ سید قطب شاہ صاحب نے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ جولیا نے ہاتھ بڑھایا، اور پھر جیسے اس نے دروازہ کھولنے کے لیے تختے پر زور لگایا تو اس لمحے تیز چرچراہٹ کی آوازیں سنائی دی، اور دروازے کے دونوں پر خود بخود کھلتے چلے گئے۔ چرچراہٹ کی تیز آوازیں سن کر ایک لمحے کے لیے جولیا اور سالیہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئیں، اور ان کے چہروں پر قدرے خوف ابھر آیا تھا۔ دروازہ کھلتے انہیں دوسری طرف ایک طویل راہداری دکھائی دی جہاں اندھیرا تھا۔ یہ تو کوئی راہداری معلوم ہو رہی ہے، سالیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم دونوں اندر جاؤ، اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو جائے گا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ تم اندھیرے سے نہ ڈرنا اور اس میں اعظم کا ورد کرتی رہنا جو میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا۔ تمہیں ناک سیدھ میں چلنا ہے، اس وقت تک چلتے رہنا جب تک تمہیں ہابوش نہ مل جائے، سید قطب شاہ صاحب نے کہا تو وہ دونوں چونک پڑے۔ ہابوش؟ یہ ہابوش کون ہے؟ چولے نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ ایک سالیہ جین ہے جو انسانی روپ میں تمہیں نظر آئے گا، اور اسے آفات کی راستے کا پہرے دار ہے۔ وہ اس راستے کے دوسرے سرے پر موجود ہے، اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل ہوگی۔ جب تم اس کے پاس جاؤ گی تو وہ تم سے 3 سوال پوچھے گا، جس کے جواب میں تمہیں صرف میرا نام لینا ہے، سید قطب شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، جولیا نے کہا۔ جب تم اس کے سوالوں کے جواب میں میرا نام دو گی تو وہ تمہیں اس آمد کا مقصد بتا پوچھے گا۔ تم نے اس سے کہنا ہے کہ تم دونوں تپراک جانا چاہتی ہو، اس لیے وہ تپراک جانے کا راستہ کھول دے۔ وہ تمہارے لیے راستہ کھول دے گا۔ تم دونوں وہاں سے فوراً باہر نکل جانا تو تم ٹھیک اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں وہ تاریک کنواں ہے جس میں تمہارے تینوں ساتھی گرے ہوئے ہیں۔ اس کنویں کی نشانی یہ ہے کہ اس کی منڈیر خاصی اونچی ہے، اور اس پر تمہیں ایک بڑی اور گول چٹان پڑی دکھائی دے گی
یہ چٹان کا رنگ سرخ ہے، تم نے اس سرخ گول چٹان کو تباہ کرنا ہے اور سیاہ کنویں میں لٹکانی ہے۔ رسیاں لٹکانے سے پہلے مجھے کنویں کے اندر روشنی کرنے کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ کنویں کی گہرائی میں اگر تم ایک کرن بھی روشنی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو کافی ہوگا۔ کنویں میں روشنی جاتے ہی وہاں تاریکی کا طلسم ٹوٹ جائے گا اور تمہارا ایک ساتھی جو کنویں میں بہتر حالت میں ہے وہ اپنے دوسرے زخمی ساتھیوں کو وہاں سے نکال لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب وہ دونوں زخمی ساتھیوں کو لے کر آئے تو اپنے ساتھی سے کہنے کا وہ ان دونوں کو لا کر ہابوش کے حوالے کر دے۔ ہابوش انہیں یہاں میرے پاس پہنچا دے گا اور پھر میں ان دونوں کا علاج کر کے انہیں تندرست کر دوں گا۔ سید قطب شاہ صاحب نے کہا، لیکن ہمارے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے، نہ بم اور نہ رسیاں۔ اگر ہمارے پاس بم ہوتے تو ہم کنویں کے چٹان کو اڑا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم کنویں میں رسیاں لٹکا سکتے ہیں۔ سالے نے کہا، وہ سامنے دیکھو، سامنے تمہارے لیے 2 تھیلے پڑے ہوئے ہیں، انہیں اٹھا لو، ان میں تمہاری ضرورت کا تمام سامان موجود ہے۔ سید قطب شاہ صاحب نے سامنے پڑے کاٹ کباڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو دونوں نے چونک کر دیکھا تو انہیں سامنے 2 سفری بیگ دکھائی دیے جو گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے۔ چولا تیزی سے آگے بڑھی اور اسے دونوں تھیلے اٹھا لیے۔ یہ تو چولا نے مڑ کر حیرت سے سید قطب شاہ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو زیر لب مسکرا رہے تھے، یہ تمہارے ہی ساتھیوں کا سامان ہے جسے میں نے خصوصی طور پر اپنے نمائندوں کے ذریعے منگوایا ہے، یہ تمہارے لیے بے حد کارآمد ثابت ہوگا۔ سید قطب شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولے نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں تھیلے لے کر ان کے قریب آ گئی۔ اسے ایک تھیلا سالیہ کو دیا اور دوسرا اپنے کاندھے میں ڈال لیا۔ لیکن ان میں رسیاں تو نہیں ہیں، سالیہ نے کہا۔ جب تم ہابوش کے پاس پہنچو گی تو اس سے کہنا کہ وہ تمہیں رسیاں لا دے تو وہ تمہیں رسیوں کے 2 بنڈل لا دے گا جو اتنے طویل ہوں گے کہ سائنس سے تاریک کنویں کی گہرائی میں پہنچ جائیں گے۔ سید قطب شاہ صاحب نے کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر جاتے ہی ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا۔ ہمارے تھیلوں میں ٹارچیں بھی موجود ہیں، کیا ہم اندھیرے میں ان ٹارچوں کا استعمال کر سکتی ہیں؟ جولے نے پوچھا۔ نہیں، اس راستے پر تمہیں اندھیرے میں ہی سفر کرنا پڑے گا، تمہیں بس ناک کے سیدھ میں جانا ہے اور بے فکر رہو۔ اس راستے میں تمہارے سامنے کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا، بس تم سارے راستے سے اسم اعظم کا ورد ضرور کرتے جانا۔ سید قطب شاہ صاحب نے کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب بسم اللہ پڑھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ سید قطب شاہ صاحب نے کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور بسم اللہ پڑھ کر وہ دروازے میں داخل ہو گئی۔ ابھی وہ دروازے سے گزر کر 2-3 قدم ہی آگے بڑھی ہوں گی کہ انہیں تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی اور پھر یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ جہاں دروازہ تھا وہاں اب 2 دیواریں دکھائی دے رہی تھیں جو حرکت کرتی ایک دوسرے سے مل رہی تھیں اور یہ گڑگڑاہٹ کی آوازیں انہی دیواروں سے نکل رہی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے دونوں دیواریں آپس میں مل گئیں اور پھر وہاں یکلغب اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے کے ساتھ وہاں اس قدر گہری خاموشی مسلط ہو گئی کہ انہیں ایک دوسرے کے سانس لینے اور دل کے دھڑکنے کی آواز بھی واضح سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ یہ ایک ہال نما بڑا سا کمرہ تھا جہاں ننگے فرش پر سردار بھورا اہالتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس وقت سردار بھورا کے جسم پر سیاہ لباس تھا اور وہ سر سے ننگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز سرخی تو نمایاں طور پر جھلک رہی تھی۔ سردار بھورا جاپ میں مصروف تھا کہ اچانک وہاں حتانی نمودار ہوئی۔ آقا، حتانی نے چیختی آواز میں کہا تو اس کی آواز سن کر سردار بھورا نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں اور آمنے سامنے حتانی کو دیکھتے ہوئے بری طرح سے چونک پڑا۔ تم یہاں، اور وہ بھی میری اجازت کے بغیر؟ تم جانتے ہو نا کہ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں آنا منع ہے۔ سردار بھورا نے حتانی کو دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دیں آقا، میں آپ کو ایک بہت اہم خبر دینے آئی ہوں۔ خبر ایسی ہے کہ جو میں آپ کو بتانے کے لیے بے قدر بے چین تھی کہ میں آپ سے اجازت لیے بغیر آ گئی۔ حتانی نے پریشانی کے عالم میں کہا تو سردار بھورا بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ ایسی کیا خبر ہے جس کے لیے تم اس طرح بکھرائے ہوئے انداز میں یہاں آئی ہو؟ سردار بھورا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں بددستور سختی تھی، لاچاری اور اس کے دماغ کو ایک مہارش نے اپنے قبضے میں کر کے آپ کو بہکانے کی کوشش کی ہے۔ حتانی نے کہا تو سردار بھورا بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ میرے اور لاچاری کے دماغ کو کس نے اپنے بس میں کیا ہے اور مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سردار بھورا نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں آقا، جس طرح آپ نے اس طرف آنے والے مہارشی کے ساتھوں کے دماغوں پر قبضہ کر کے انہیں راستے سے بھٹکا کر جکاڑوں کی بستی میں پہنچا دیا تھا اور پھر انہیں تاریک اور گہرے کنویں میں پھنکوا دیا تھا، اس طرح ایک بوڑھے مہاپرش نے لاچاری کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کو بھی اپنے بس میں کر لیا تھا۔ اس مہارش نے یہ سب مہارشی کے ان تینوں ساتھیوں کے تاریک اور گہرے کنویں سے زندہ سامت نکالنے کے لیے کیا تھا آقا۔ کنویں کا منہ اوپر سے 100 چٹان کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کو لاچاری کا دماغ اس لیے اس مہاپرش نے قابو میں کیا تھا تاکہ لاچاری آپ سے ان تینوں کو ہلاک کرنے اور ان کا خون پینے کی اجازت مانگے اور آپ اسے جانے سے اجازت دے دیں۔
آپ کی ذات ملتے ہی لچاری کنویں میں چلی جائے اور جیسے ہی کنویں میں پہنچے مہاپرش اس کنویں میں کسی ذریعے سے روشنی پیدا کر دے۔ تاریکی کنویں میں روشنی پیدا ہونے کا مطلب ہر قسم کی شیطانی ذریات کی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا آقا۔ تاریکی کنویں میں پیدا ہونے والی روشنی کے معمولی سی بھی کرن کسی شیطانی ذریعت کی آنکھوں میں پڑ جائے تو وہ ایک لمحے میں فنا ہو جاتی ہے، اور تاریکی کنویں میں کیا گیا موت کا زہر ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ نے لچاری کو کنویں میں جا کر ان تینوں انسانوں کا خون پینے کی اجازت دے دی، لیکن وہ جیسے ہی کنویں میں پہنچی تو اچانک کنویں کے اوپر سے اس روشنی کے دو بڑے ہالے کنویں میں آ گرے، جس سے کنویں کی گہرائی میں تاریکی ختم ہو گئی۔ جس وقت روشنی کے ہالے نیچے گرے اس وقت لچاری وہاں نمودار ہوئی ہی تھی کہ روشنی اس کی آنکھوں میں چلی گئی اور وہ ایک لمحے میں جل کر بھسم ہو گئی۔ اس کے جل کر بھسم ہوتے ہی کنویں سے موت کا زہر ختم ہو گیا۔ اب وہ تینوں اس کنویں میں ہوش میں آ چکے ہیں آقا، اور اس کنویں سے باہر نکل رہے ہیں۔ حاتانی نے کہا تو سردار بھوارا اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے حاتانی اسے کوئی ناقابل یقین کہانی سنا رہی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ سب؟ سردار بھوارا نے متوسط لہجے میں کہا۔ اگر وہ بوڑھا مہاپرش آپ کے دماغ کو قابو میں نہ کرتا تو آپ کسی بھی صورت میں لچاری کو دوبارہ اس کنویں میں جانے کی اجازت نہ دیتے آقا۔ وہ نہ اس کنویں میں جاتی اور نہ روشنی کی وجہ سے جل کر بھسم ہوتی، اور اس کو فنا ہونے سے کنویں کا سہار بھی ختم نہ ہوتا، اور وہ تینوں ہمیشہ کے لیے اس کنویں میں قید رہ جاتے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہیں ہلاک ہو جاتے۔ حاتانی نے کہا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا ہے؟ سردار بھوارا نے ہکلائی ہوئی آواز میں کہا، لچاری کا تعلق ان ذریات سے ہے جو فنا ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے کسی دوسری ذات کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے فنا ہونے کا راز بتاتی ہے۔ لچاری فنا ہونے کے بعد میرے پاس آئی تھی اور اسی نے مجھے سب بتایا ہے۔ حاتانی نے کہا تو سردار بھوارا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ دیے۔ تو کیا یہ تینوں اس کنویں سے نکل گئے ہیں؟ سردار بھوارا نے کہا، میں اس کنویں میں نہیں جھانک سکتی آقا۔ اس کنویں میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو کالا مینڈو ہی بتا سکتا ہے۔ آپ اسے بلا لیں اور آپ کو ساری بات تفصیل سے بتا دے گا۔ حاتانی نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں کالے مینڈو کو بلاتا ہوں۔ سردار بھوارا نے کہا تو حاتانی نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ یک لگ ہوا کے جھونکے کی طرف غائب ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ مہاپرش کون تھا جس نے لاچاری اور میرے دماغ پر قبضہ کیا تھا؟ کیا وہ مہاپرش اتنی ہی طاقتور ہے کہ جسے طاقت ساحر کے دماغ پر قبضہ کرے اور مجھے اس کا علم ہی نہ ہو؟ سردار بھوارا نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر اس کشمکش میں مبتلا رہا کہ آخر اس کا دماغ قبضے میں کیسے لے لیا گیا، تو اسے اس کا علم کیوں نہ ہوا تھا۔ پھر اسے سر جھٹکا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر مٹھیاں بند کی، اور پھر اس نے مٹھیاں اپنی آنکھوں سے لگا کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا، اور پھر اس نے یکلک آنکھیں کھول کر ہاتھ آگے کر کے مٹھیاں کھول دیں۔ اس کی مٹھیاں کھلتے ہی چنگاریاں سے نکل کر سامنے فرش پر گریں اور زمین پر یکلک شرارے سے پھیل گئے۔ کالا مینڈا حاضر ہو، سردار بھوارا نے شراروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو یکلک شرارے بڑھ کر اور تیزوں سے اوپر اڑ رہے تھے، اور پھر دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک جانور ظاہر ہو گیا۔ اس جانور کی تھوتنی لمبی تھی اور اس کے بڑے بڑے دانت تھوتنی سے باہر نکلے ہوئے تھے اور سرخ آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ کالا مینڈا حاضر ہے آقا، جانور کے منہ سے چیخی ہوئی آواز نکلی۔ ایک بوڑھے مہاپرش نے میرا اور میری تائیں طاقت لاچاری کا دماغ اپنے قبضے میں کیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ وہ مہاپرش کون ہے، اور جس تاریک اور گہرے کنویں میں نے جکاڑوں کی مدد سے 3 پاکیزیوں کو قید کرایا تھا وہ کس حالت میں ہے اور کنویں سے نکلنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ساری تفصیل بتاؤ۔ سردار بھوارا نے کہا، وہ بوڑھا مہاپرش پاکیزی ہے آقا، اور اس کا تعلق روشنی کی دنیا سے ہے۔ یہ وہی مہاپرش ہے جس سے مہارشی کی کارمارا سے جان بچائی تھی۔ اس نے آپ کے اور لاچاری کے دماغ پر قبضہ کیا تھا تاکہ آپ نے جن پاکیزیوں کو تاریک اور سیاہ کنویں میں قید کیا تھا وہ ہلاک نہ ہو سکیں۔ اگر وہ تینوں افراد کنویں کی تاریکی میں رہتے تو ان پر کنویں میں موجود آپ کا جلایا ہوا ہلاکت خیز اثر کر جاتا تھا زہر، اور اگر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے۔ لیکن مہاپرش نے آپ کا دماغ قبضے میں لیا اور لاچاری کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ وہ کنویں میں جائے اور ان دونوں افراد کا خون پی جائے۔ چونکہ لاچاری آپ کی سب سے بڑی اور خوفناک شیطانی ذریعت تھی، اسے جب تک اس ذریعت کو اس کنویں میں روشنی پھیلا کر فنا نہ کیا جاتا اس وقت تک کنویں سے آپ کی موت کے زہر کا اثر ختم نہ ہو سکتا تھا۔ مہاپرش نے یہ سارا چکر موت کا زہر توڑنے کے لیے چلایا تھا جس میں وہ کامیاب رہا ہے۔ کنویں میں وہ پاکیزی بری طرح سے زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ایک سلامت رہا ہے، اور وہ اپنے زخمی ہونے والے ساتھیوں کو 2 پاکیزی عورتوں کی مدد سے لے کر کنویں سے باہر آ گیا ہے۔ اب وہ تینوں زخمیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اور ماکاشو خاندان کے مہارشی کے ساتھ 2 عورتوں کو آپ کے ہلاکت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دونوں ماکاشو خاندان کے شہزادے کے ساتھ مل کر آپ کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں آقا، اسے جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس مہارشی اور ان دونوں عورتوں کو ہلاک کر دیں۔ کالے مینڈے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔
कौन है वो दोनों औरतें और वो मेरे लिए कैसे खतरा हो सकती हैं? मैं महाशैतान का बड़ा पुजारी हूँ और सबसे बड़ा साहिर भी। मैंने इन्हें मक्खियों और मच्छरों की तरह मसल दूंगा। सद्दाब बुआ ने गुस्सीले लहजे में कहा। वो आम पाकीज़ा ही नहीं है आका, इनके पास मुकद्दस रोशन कलाम है और वो पाकीज़ा और रोशनी के हिसार में रहते हैं आका। आपको रोशनी के हिसार का तो इल्म है कि इस हिसार को कोई सहार और कोई शैतानी ताकत खत्म नहीं कर सकती है। काले मेंढे ने जवाब दिया तो सरदार बुआरा ने बेइख्तियार हॉर्न भेज दिए। ओ तुम ठीक कह रहे हो काले मेंढे, मैंने कारमारा से महर्षि को हलाक करने की कोशिश की थी, लेकिन इस महापुरुष की मदद से महर्षि ने कारमारा को बीच रास्ते में ही खत्म कर दिया था। मुझे ये बात पहले भी बताई गई थी कि इस महर्षि समेत इसके सारे साथी खतरनाक हैं और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि वो 3 अफराद जो मुझे हलाक करने आए थे और मैंने जगाड़ों की मदद से इन्हें मौत के तारीख अंतहाई गहरे कुएं में फेंकवा दिया था, वो भी कुएं से बाहर आ गए हैं। अगर ये लोग ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर ये मेरे लिए भी वाकई खतरे का बायस बन सकते हैं। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं कि मुझे हलाक करने के लिए आने वाले आदमी और दोनों औरतों का यकीनी खात्मा हो सके। सदा बुआर ने उसे बाल नरम लहजे में कहा। आप इससे बचने के लिए खुद भी कालाक देवता के माबद में चले जाएं, वो अफ्तिश्तानी ताकतों को भी वहां ले जाएं। इस माबद में आप और आपके सारी ताकतें महफूज रहेंगी। जब इन पाकीशों को पता चलेगा कि आप यहाँ नहीं बल्कि कोगाम में मौजूद हैं तो वो यकीनन आपके पीछे वहां जाएंगे। आप यहाँ मौजूद मुसल्लम मुहावजों से कहें कि वो भी कोगाम पहुंच जाएं और जब पाकीशा वहां जाएं तो इन्हें बगैर कोई नुकसान पहुंचाए कोगाम के दूसरे माबद सोमाक देवता का माबद में पहुंचा दें। वो माबद में दाखिल हो जाएं तो इस माबद के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं। अगर इस माबद में कैद हो गए तो फिर कोई शैतानी रोशनी इन तक का कुछ ना करेगी और न ही महापुरुष इनकी कोई मदद कर सकेगा। वो इस माबद में कैद रहेंगे और वहीं हलाक हो जाएंगे। काले मेंढे ने जवाब दिया तो सरदार बुआरा चकलक उछल पड़ा। इसके चेहरे पर जोश के तासुरात उभर आए। बहुत खूब, तूने बेहतरीन मशवरा दिया है काले मेंढे। बाकी अगर इन्हें सोमाक देवता के माबद में कैद कर दिया जाए तो वहां से निकलना इनके लिए मुमकिन हो जाएगा। भूख और प्यास की वजह से वो ज्यादा देर जिंदा ना रहेंगे और वहीं हलाक हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, सरदार बुआ ने मुझसे भरे लहजे में कहा। इन अपने साथियों की मदद से सोमाक देवता के माबद में कैद करना आपके जहान पर मुनहसर है आका। आप इसी जहानत से ही आप कामयाब हासिल कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब तक वो तीनों सोमाक के माबद में कैद रहेंगे इस वक्त तक बुरा महापुरुष आपकी सरकूबी के लिए किसी और पाकीशा को नहीं भेज सकेगा। और अगर 3 रोज तक ये तीनों माबद में कैद रहे तो इन 7 दिनों में वो महर्षि जो कारमारा की शैतानी जरियात का शिकार बनकर बीमार और बेहोश हुआ है वो इस हालत में हलाक हो जाएगा। काले मेंढे ने जवाब दिया तो सरदार बुआरा की आंखों की चमक और बढ़ गई। ठीक है, तुम जा सकते हो, सरदार बुआ ने कहा तो काला मेंढा यकृत शरारतों में तब्दील हुआ और फिर इशारे बुझते चले गए। छात्री हाजिर है। काले मेंढे के जाने के बाद सरदार बुआ ने यकलक चीखते हुए कहा तो कमरे के छत से एक मकोड़ा गिरा और दूसरे लम्हे इसके गिर्द धुआं सा नमूदार हुआ और फिर एक छोटे कद की स्याह फाम औरत जाहिर हुई। इस औरत ने भी सुर्ख रंग का लंबा लबादा पहन रखा था। औरत ने जाहिर होते ही सरदार बुआरा के सामने सर झुका दिया। मेरे सामने बैठ जाओ छात्री, सरदार बुआ ने कड़क लहजे में कहा तो स्याह फाम औरत सर झुकाकर इसके सामने फर्श पर बैठ गई। हुक्म आका, इस औरत ने बारीक सी आवाज में चीखते हुए कहा। छात्री, अभी थोड़ी देर पहले मुझे काले मेंढे ने बताया है कि मुझे हलाक करने के लिए मकाशो खानदान का एक स्याह फाम और इसके साथ 2 औरतें यहाँ पहुंच रही हैं। मैं इन सबको हलाक करना चाहता हूँ। मुझे काले मेंढे ने इन तीनों को हलाक करने का एक तरीका बताया है। मैं इन्हें कोगाम पहुंचा दूं और फिर इन्हें किसी इस तरह से सोमाक दाता के माबद में कैद करा दूं। तुम ये बताओ कि काले मेंढे ने जो तजवीज़ दी है वो कामयाब रहेगी? सरदार बुआ ने छात्री की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ आका, काले मेंढे ने आपको जबरदस्त तजवीज़ दी है। वो तीनों अगर सोमाक देवता के माबद में कैद हो जाएं तो इस माबद से बाहर आना इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। वो वही भूख और प्यास के बायस एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको इंतहाई होशियार रहना होगा, साथी ने जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब? खुलकर बात करो साथी, सरदार बुआ ने सख्त लहजे में कहा। आका, वो तीनों आपको इसी सूरत में हलाक कर सकते हैं जब दोनों औरतें आपकी आंखों से आप आदमी आपके दिल में एक साथ सुराख कर दें। तीनों जब तक साथ रहेंगे आपके लिए खतरा बने रहेंगे, चूंकि वो पकीज़ा हैं और इनके ज़ुबानों पर मुकद्दस कलाम का वेद है, इसलिए आपका इन पर कोई सहार काम नहीं करेगा। इसे माबद में पहुंचाने के लिए आपको अपने आम इंसान साथियों से ही काम लेना पड़ेगा और जब तक वो समा के माबद में कैद नहीं हो जाते आप इनके सामने ना आए, यही आपके हक में बेहतर होगा। सात्री ने कहा। ओह, ये मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, सरदार बुआ ने होंठ चबाते हुए कहा। आप अपने मुसल्लह साथियों से कहें कि वो इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपके साथियों ने इन तीनों को हलाक कर दिया तो पाकेशी महापुरुष आपके सरकूबी के लिए दूसरे आदमियों को भेज देगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। आप अपने साथियों से कहें कि इन तीनों को घेर लें और अपना घेरा तंग करके सोमाक के माबद की तरफ ले जाएं, यहाँ तक कि इन्हें आपके साथियों से बचने के लिए इस माबद में घुसकर पनाह लेनी पड़े और फिर वो जैसे ही माबद में दाखिल हों आपके साथी माबद के सारे रास्ते बंद कर दे। जब वो रास्ते बंद कर दे तो आप जाकर इस माबद के गिर्द सुर्ख खसार बना दें। इस सुर्ख खसार में आते ही माबद और ज्यादा
زیادہ مضبوط ہو جائے گا جسے کوئی بھی روشن طاقت نہ توڑ سکے گی اور نہ کہ راستہ کھول سکے گی۔ یہاں تک کہ اگر وہ تینوں معبد میں سے نکل آنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو ان کے لیے سرخ ہزار پار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بھائی آقا، انہوں نے اگر سرخ ہزار سے نکلنے کی کوشش کی تو سرخ ہزار انہیں دوبارہ معبد میں پھینک دے گا اور پھر وہ جتنی بار باہر آئیں گے سرخ ہزار اتنی بار معبد میں پھینکتا رہے گا اور وہ کسی صورت بھی باہر نہ نکل سکیں گے۔ ساتری نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا ہوں، لیکن ان سب کے باوجود وہ سوماگ کے معبد اور سرخ ہزار سے بھی نکل آنے اور مجھے تک پہنچ گئے تو تمہارے سارے خیال سے مجھے اپنی بات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سردار بھوارا نے کہا، آپ اپنی بات کے لیے شکام دیوتا کے معبد سے سیاہ بجارن کانگی کو بلا لیں۔ وہ انتہائی طاقتور شکتی ہے جو آپ کا یقینی تحفظ کر سکتی ہے۔ اگر آپ پر آپ کے دشمن حملہ آور ہوں گے تو کانگی کو آپ سے بچا کر فوراً غائب کر کے لے جائے گی اور آپ کے دشمنوں کا ہر حملہ ناکام ہو جائے گا۔ ساتری نے کہا، اور یہ ٹھیک ہے، تم نے واقعی بہترین مشورہ دیا ہے، میں اس پر عمل کروں گا، اب میں مطمئن ہوں، تم جاؤ۔ سردار بھوارا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو ساتری یکلک دھوئیں میں تحلیل ہو گئی اور پھر دھواں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ سردار بھوارا چند لمحے سوچتا رہا اور پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ شاگو، سردار بھوارا نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے تیز اور انتہائی اونچی آواز میں کہا۔ اس میں دروازہ کھلا اور ایک نوجوان پجاری اندر داخل ہوا۔ حکم آقا، نوجوان نے سر جھکاتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق پاک ایشیا کے 3 ایجنٹ جن میں ایک مرد اور 2 عورتیں شامل ہیں مجھے ہلاک کرنے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں اور میں ان تینوں کو ہر صورت میں ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ سردار بھوارا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، کیا آقا جو آپ نے مجھے آپ اس کے بارے میں بتا دیا؟ آپ مجھے اپنی شکتیوں سے یہ معلوم کر کے بتا دیں کہ وہ تینوں کہاں ہیں اور ان کے حلیے کیا ہیں، میں ان پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑوں گا۔ شاگو نے کہا، میں تمہیں ان کے چہرے دکھا دیتا ہوں، انہیں اچھی طرح سے پہچان لو۔ سردار بھوارا نے کہا اور اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور پھر اس نے شاگو کے دائیں طرف 2 زور سے پھونک ماری تو دھماکہ ہوا اور شاگو کے قریب 3 انسانی سائے سے نمودار ہوئے۔ ان سائے میں ایک دیو قامت اور انتہائی جسیم سیاہ فام آدمی تھا جبکہ 2 نوجوان لڑکیاں تھیں جن میں ایک لڑکی غیر ملکی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ہے وہ تینوں، انہیں اچھی طرح سے دیکھ لو اور ان کے چہرے اپنے ذہن میں نقش کر لو۔ اگر تم انہیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہوگے تو میں تمہیں اپنا دوسرا نائب بنا لوں گا اور تمہیں بے شمار شکتیاں دوں گا جو تمہیں دوسرے نمایاں کر دیں گی اور تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا کوئی۔ اگر تم انہیں ہلاک نہ کر سکو گے تو انہیں کسی طرح سے گھیر کر سوماگ کے معبد میں دھکیل دینا۔ وہ جیسے ہی سوماگ کے معبد میں ڈال دو گے سوماگ معبد کے سارے راستے بند ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے اس معبد میں قید ہو جائیں گے۔ جیسے وہ تینوں سوماگ دیوتا کے معبد میں قید ہو جائیں گے تو وہ وہاں پہنچ کر ہر طرف سرخ ہزار باندھ دوں گا تاکہ اس پر سوماگ معبد کے سارے راستے مکمل طور پر بند ہو جائیں اور ان کی موت یقینی ہو جائے۔ سردار بھوارا نے کہا، میں ان تینوں کو ہلاک کرنے کے لیے اپنی پوری قوت لگا دوں گا آقا۔ شاگو نے اس طرح سے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ سردار بھوارا نے کہا تو شاگو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے سر جھکا کر سردار بھوارا کو سلام کیا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تو سردار بھوارا نے ایک طویل سانس لیا اور پھر ایک بار پھر اپنی پوجا میں مصروف ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے 8ویں حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔